السلام ورحمة الله وبركاته. قواعد گرامر ایم اے عربی سمسٹر اول پرچے دوم مانو. ہم نے پہلا مکمل بلاک کیا تھا اور بلاک کا عنوان تھا اعراب اور بنا. اس بلاک میں ہم نے 3 یونٹس مکمل کیے تھے. پہلا یونٹ تھا کلمہ کی تعریف اور اس کے اقسام. دوسری اکائی اور یونٹ تھا معرب و مبنی تعریف و تقسیم. اور تیسری اکائی یعنی یونٹ اعراب تقدیری اعراب الملاحقات والجمل کے عنوان سے تھا. آج ہم دوسرا بلاک شروع کرتے ہیں جو کہ اسماء اور افعال کے نام سے ہے، عنوان سے ہے. اور اس کا پہلا جو یونٹ ہے، اکائی ہے، جو کہ پہلے سے چوتھی اکائی آتی ہے، اس کا عنوان ہے فعل اور اس کی قسموں کا تعارف. اس کو ہم شروع کریں گے. اس چوتھے یونٹ میں ہم پہلے مقصد دیکھ لیں گے اس یونٹ کا. اس کے بعد اس یونٹ کے بارے میں تمہید، پھر فعل کی تعریف اور اس کی قسمیں، فعل کی تعریف، فعل کی مختلف قسمیں، فعل لازم و متعدی، لازم و متعدی کی تعریف و توضیح، فعل لازم کی صورتیں. اسی طریقے سے فعل لازم کو متعدد بنانے کی صورتیں، فعل متعدی کو لازم بنانے کی صورتیں، فعل متعدی کی قسمیں، اور اسی طریقے سے فعل صحیح و معطل، فعل صحیح اور اس کی قسمیں، فعل معطل اور اس کی قسمیں، صحیح اور معطل کی معرفت کا طریقہ. اس کے علاوہ فعل تعجب اور فعل تعجب کی تعریف و توضیح، فعل تعجب کے صیغے، فعل تعجب کی شرطیں، افعال تعجب کے احکام، فعل تعجب کی تصغیر، تعجب کی دوسری تعبیرات. اور اس کے علاوہ افعال مدح و ذم، افعال مدح و ذم کی تعریف اور اس کی قسمیں. پہلی قسم سماعی افعال مدح و ذم. افعال مدح و ذم کے کچھ احکام: نعم، بئس اور ساء کا فاعل، مخصوص بالمدح والذم، حبذا اور لا حبذا. دوسری قسم قیاسی افعال مدح و ذم. اور اسی طریقے سے قیاسی افعال مدح و ذم کی تعریف، قیاسی افعال مدح و ذم کے احکام. اور اس کے بعد ہم پوری بحث کا خلاصہ اکتسابی نتائج کے عنوان سے پیش کریں. مقصد: اس اکائی کے پڑھنے کے بعد طلباء کو فعل کی تعریف اور اس کی مختلف قسموں کے بارے میں خاصی معلومات ہو جائے گی. انہیں معلوم ہو جائے گا کہ فعل کے لازم اور متعدی ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس کے فنی احکام کیا ہے، صحیح اور معطل کسے کہتے ہیں، تعجب کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، تعجب کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے فعل کے قیاسی صیغے اور سماعی تعبیرات کیا ہیں، تعریف اور مذمت کا معنی دینے والے افعال کتنے اور کون کون ہیں، اور ان کے فنی احکام کیا ہے، تاکہ طلباء متعلقہ ابواب کی تعبیریں استعمال کرنے میں غلطی کا شکار نہ ہو. اب اس کے بعد تمہید. عربی زبان میں استعمال ہونے والے مفرد الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کن کو کہتے ہیں؟ مفرد الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، جن کا معنی ہوتا ہے. یہ 3 طرح کے ہیں یہ کلمے: اب اسم، فعل اور حرف. اسم وہ کلمہ ہیں
जो अपना माना खुद बताए और इसके माना में ज़माना और वक्त का मफहूम शामिल न हो। फ़ेल वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए और उसके अंदर ज़माना और वक्त का मफहूम भी शामिल हो। यह है फ़ेल। और हर्फ वो कलमा है जो अपना माना खुद न बताए बल्कि माना बताने में दूसरे लफ्ज़ का मोहताज हो। बलफ्ज़ दीगर वो कलमा है जो दूसरे लफ्ज़ से मिले बगैर अपना वाज़ह माना न बताए। फिर मुख्तलिफ हैसियतों से फ़ेल की कई किस्में हैं। इसके मानवी असर के सिर्फ फ़ाइल तक मानवी असर के सिर्फ फ़ाइल तक महदूद होने या इससे आगे बढ़ने के एतबार से इसकी दो किस्में हैं, एक लाजिम और दूसरी मुतअद्दी। असली हुरूफ की नवियत के एतबार से इसकी दो किस्में हैं, सही और मुअत्तल। अगर वो ताज्जुब की इन्फिआली कैफियत के इजहार के लिए आए तो फ़ेल ताज्जुब कहलाता है, और तारीफ या मज़म्मत के माना पैदा करने के लिए आए तो फ़ेल मदह या फ़ेल ज़िम कहलाता है। अब हम इन्हीं चीज़ों की तफसीलात पेश करेंगे। पहले है फ़ेल की तारीफ। फ़ेल वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए और इसके साथ तीनों ज़मानों माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना भी पाया जाए। जैसे करा पढ़ा, यकरऊ पढ़ता है या पढ़ेगा, इकरा पढ़, ये इकरा है असल में। तौज़ी, इस तारीफ में गौर करने से समझ में आता है कि किसी कलमा के फ़ेल होने के लिए चंद बातें ज़रूरी है। नंबर एक, पहली बात यह है कि वो अपना माना खुद बताए, यानी अपना माना बताने में किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज न हो। जैसे कतबा, उसने लिखा, लिहाजा फिल मस्जिद में फी, इसी और मिनल बैती में मिन फ़ेल नहीं है, क्योंकि फ़ेल का माना ज़रफ़ियत और दूसरे का माना इब्तिदा है। क्योंकि इसमें पहला जो है फ़ी, पहले का माना ज़रफ़ियत, फ़ी ज़रफ़ियत का माना देता है, और दूसरा मिन दूसरे का माना है इब्तिदा, इब्तिदा का माना देता है। तो फ़ी तुफीदुल ज़रफ़िय्या, मिन तुफीदुल इब्तिदा। लेकिन ये दोनों अपना माना खुद से नहीं बता रहे हैं, बल्कि इन्हें बताने में अपना मदखूल अल मस्जिद और अल बैत के मोहताज है। दूसरा नुक्ता इस तारीफ में, फ़ेल की तारीफ में ये आया है कि दूसरी बात यह है कि वो ये बताए कि इसका माना तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिलकर समझा जा रहा है, मगर ख्याल रहे कि फ़ेल अपना माना और इसके साथ ज़माना ज़रूर बताता है। फ़ेल अपना माना और इसके साथ ज़माना ज़रूर बताता है, मगर हकीकत यह है कि फ़ेल का मादा और उसके असली हुरूफ असल माना बताते हैं, और उसका सेगा और मखसूस हैयत व सूरत ज़माना को बताती है। न खुद उसका मादा ज़माने को बताता है और ना ही सेगा और हैयत व सूरत के अलावा कोई और खारजी चीज़
زمانے کو بتاتی ہے۔ اسی لیے رجل فعل نہیں، کیونکہ یہ اپنا معنی کے کسی زمانے میں ہونے کو نہیں بتا رہا ہے۔ اور الزمن الماضی گزرا ہوا زمانہ، الزمن الحاضر موجودہ زمانہ، الزمن المستقبل آئندہ زمانہ بھی فعل نہیں، یعنی یہ الزمن الماضی، الزمن الحاضر، الزمن المستقبل، یہ ورڈز بھی فعل نہیں، کیونکہ زمانہ کا معنی خود ان کے مادے اور اصلی حروف بتا رہے ہیں، صیغہ اور مخصوص حیت نہیں۔ اور محمود ذاہب امس، محمود کل گیا، خالد ذاہب غدن، خالد کل جائے گا، ذاہب فعل نہیں، کیونکہ اس میں زمانہ کا مفہوم ایک خارجی شے، خارجی چیز، خارجی لفظ امس اور غدن سے سمجھا جا رہا ہے، اس لیے یہ ذاہب بھی فعل نہیں ہے۔ اب فعل کی مختلف قسمیں اوپر بتایا جا چکا ہے کہ مختلف حیثیتوں سے فعل کی کئی تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کا معنوی اثر صرف فاعل تک محدود رہتا ہے یا اس سے آگے بڑھ کر کسی اور لفظ تک پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک لازم اور دوسری متعدی۔ دوسری تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اصلی حروف میں کوئی حرف علت ہے یا سب کے سب حروف صحیح ہے۔ اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح، دوسرا معطل۔ دوسری تقسیمیں مذکورہ بالا قسموں کے علاوہ فعل کی اور بھی قسمیں ہیں۔ اگر وہ تعجب کے انفعالی کیفیت کو بتائے تو وہ فعل تعجب کہلاتا ہے، اور اگر وہ تعریف یا مذمت کے معنی پیدا کرنے کے لیے آئے تو فعل مدح یا فعل ذم کہلاتا ہے۔ اب تفصیل ہے فعل لازم اور فعل متعدی کی۔ ہم نے کہا فعل کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے، اس کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، لازم اور متعدی۔ اب لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف اپنے فاعل سے مل کر اپنا پورا مطلب ظاہر کر دے۔ بلفظ دیگر وہ فعل ہے جس کا اثر صرف اس کے فاعل تک محدود رہے۔ بلفظ دیگر وہ فعل ہے جس کا اثر صرف اس کے فاعل تک محدود رہے، آگے نہ بڑھے، جیسے انکسر الباب، دروازہ ٹوٹا، طال الزمن، زمانہ دراز ہوا۔ اب اس میں فعل اور فاعل صرف موجود ہے، مفعول بھی وغیرہ نہیں ہے۔ اس میں فعل کا معنی مکمل ہوتا ہے صرف فاعل کے ملنے سے، تو اس فعل کو کہیں گے فعل لازم۔ فعل لازم کو فعل قاصر بھی کہا جاتا ہے۔ کس فعل کو فعل قاصر بھی کہا جاتا ہے؟ فعل لازم کو۔ اب اس کے بعد ہے فعل متعدی، وہ فعل ہے جو صرف فاعل سے مل کر اپنا پورا مطلب ظاہر نہ کرے بلکہ مفعول بھی کو بھی چاہے۔
بلفظ دیگر وہ فعل ہے جس کا اثر صرف فاعل تک محدود نہ رہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مفعول بھی تک پہنچے، اس طرح کہ وہ اس پر واقع ہو، جیسے اکل زید اللحم، زید نے گوشت کھایا۔ اس میں اب اکل فعل ہے، زید فاعل ہے، اللحم مفعول بھی ہے۔ اب اس اکل فعل کا معنی صرف زید فاعل کے ملنے سے پورا نہیں ہوا، بلکہ اللحم مفعول بھی جب لایا گیا تب اس کا پورا معنی ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے شرب عثمان اللبن، عثمان نے دودھ پیا۔ فعل متعدی کو عربی زبان میں فعل مجاوز اور فعل واقع بھی کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ اس فعل کو فعل مجاوز اور فعل واقع بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے فعل متعدی کو۔ فعل متعدی کی علامت یہ ہے کہ وہ ہائی ضمیر کو قبول کرے جس کا مرجع ظرف یا مصدر نہ ہو، جیسے اللص ضربہ الشرطی۔ فعل متعدی کی علامت یہ ہے کہ وہ ہائی ضمیر کو قبول کرے جس کا مرجع ظرف یا مصدر نہ ہو، جیسے اللص ضربہ الشرطی، چور کو پولیس نے مارا، اللص ضربہ الشرطی۔ لہذا اگر کسی فعل کے آخر میں ایسی ہائی ضمیر ہو جو ظرف کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے یوم العید سرتہ، میں عید کے دن چلا، یا وہ ضمیر ہو جو مصدر کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے تجمل بالفضیلۃ التی کان یتجملها سلفک الصالح، ان فضائل سے آراستہ ہو جن سے تمہارے نیک طینت اسلاف آراستہ تھے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا اس سے پہلے والی مثال میں یوم العید سرتہ، میں عید کے دن چلا، یا وہ ضمیر ہو۔ اچھا، اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا وہ ضمیر ہو جو مصدر کی طرف لوٹ رہی ہو۔ اس سے پہلے ہم نے کہا فعل متعدی کی علامت ایک تو یہ ہے کہ وہ ہائی ضمیر قبول کرے، لیکن اس کا مرجع، اس ضمیر کا، ہائی ضمیر کا مرجع، وہ اس کا اینٹیسیڈنٹ ظرف یا مصدر نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا لہذا اگر کسی فعل کے آخر میں ایسی ہائی ضمیر ہو جو ظرف کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے یوم العید سرتہ، میں عید کے دن چلا، یا وہ ضمیر جو مصدر کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے تجمل بالفضیلۃ التی کان یتجملها سلفک الصالح، تو وہ فعل متعدی نہ ہوگا بلکہ فعل لازم ہوگا۔ یعنی فعل متعدی کی علامت یہ ہے کہ اس میں ہائی ضمیر، وہ فعل متعدی ہائی ضمیر کو قبول کرتا ہے، اور اس ہائی ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے، اینٹیسیڈنٹ جو ہوتا ہے، جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، جس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، وہ ظرف اور مصدر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہائی ضمیر
यानी फ़ेल ने कबूल की, लेकिन वो हाय ज़मीर, उस हाय ज़मीर का मर्जा, उसकी एंटीसीडेंट, वो हाय ज़मीर लौटती है, वो इशारा करती है ज़रफ़ की तरफ या मज़दर की तरफ, फिर वो फ़ेल मुतअद्दी नहीं बल्कि फ़ेल लाज़िम होगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे यौमुल ईद सिरतुहु, पहली मिसाल देख लीजिए। हाँ, फ़ेल मुतअद्दी की अलामत हमने कहा वो ज़मीर हाय ज़मीर को कबूल करता है और हाय ज़मीर का मर्जा हाँ, यानी ज़रफ़ या मज़दर नहीं होता है। जैसे आपने देखा अल्लिस्सु ज़रबहु शुर्तिय्यु, अब यहाँ पे ज़रबहु, अच्छा, ज़रबहु शुर्ती, अल्लिस्सु चोर, ज़रबहु उसे मारा, उसको मारा। अब यहाँ पे हा ज़मीर है हो, ये हो जो है ये हाय ज़मीर, ये फ़ियल ज़रब कबूल करता है और ये हाय ज़मीर लौटती है किसकी तरफ? अलिस्सु की तरफ। और लिस्सु क्या है? लिस्सु न तो ज़रफ़ है, ज़रफ़ कहते हैं जो जगह बताए या वक्त बताए, या मज़दर हो, या मज़दर हो, ये मज़दर भी नहीं है। तो इसलिए ये ज़रब ज़रब हो, ये जो हो है आखिर पर, ये हाय ज़मीर इस फ़ेल मुतअद्दी की, इस फ़ेल के मुतअद्दी होने की निशानी है, क्योंकि ये हाय ज़मीर लौटती है उस लफ्ज़ की तरफ जो न मसदर है और न ज़रफ़ है। तो फिर ये ज़रब फ़ेल जो है ये फ़ेल मुतअद्दी है। अब उसके बाद दूसरी मिसाल है यौमुल ईद सिरतुहु, मैं ईद के दिन चला। अब इसमें देख लीजिए, इसमें यौमुल ईद, मैं यौमुल ईद सिरतुहु, मैं ईद के दिन चला, सिरतुहु, हाँ सिरतुहु। अब यौमुल ईद की तरफ लौटता है सिरतुहु, सिरतुहु, सिरतु फ़ियल है, इस फ़ियल के आखिर पर हाय ज़मीर है, ये हाय ज़मीर लौटती है यौमुल ईद के दिन। सिर तो मैं चला हो, हाँ, सिर तो हूँ मैं उसमें चला, यानी ईद के दिन चला, ईद के दिन चला। तो हो जो हाय ज़मीर है ये लौटती है यौमुल ईद की तरफ, और यौमुल ईद ये ज़रफ़ है, ये दिन का को कहते हैं, हाँ, एक ख़ास दिन को कहते हैं, यानी ये जगह ये वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होने वाले हो तो उनको ज़रफ़ कहते हैं, और जब हाय ज़मीर लौटती हो, हाय ज़मीर का मर्जा हो, वो हो ज़रफ़, तो वो उस वक्त फिर वो फ़ेल जिसके साथ वो हाय ज़मीर आई है वो फ़ेल मुतअद्दी नहीं बल्कि फ़ेल लाज़िम है। फिर यहाँ पे सिर तो फ़ेल लाज़िम है, या वो ज़मीर जो मस्दर की तरफ लौट रही हो, जैसे हमने देखा तजम्मल बिल फजीलतिल्लती कानत यतजम्मलुहा सल्फुका सालिह, इन फ़ज़ाइल से आरास्ता हो जिनसे तुम्हारे नेक तीनत असलाफ आरास्ता थे। तजम्मल बिल फजीलतिल्लती कान यतजम्मलुहा। अब देख लीजिए यहाँ पे यतजम्मलुहा के आखिर में हाय ज़मीर है, यतजम्मल फेल के आखिर पर, और ये जो हाय ज़मीर है, हाँ, ये हाय ज़मीर जो है ये लौटती है किसकी तरफ? ये लौटती है, हाँ, किसकी तरफ? ये लौटती है फजीलत की तरफ। किसकी तरफ? फजीलत, जो कि मसदर है। तो इसलिए ये जिस फेल के आखिर पर है ये फेल फिर फेल मुतअद्दी नहीं बल्कि फेल लाजिम है। तो वही हमने कहा फेल मुतअद्दी की अलामत यह है कि वो हाय ज़मीर को कबूल करे जिसका मर्जिया ज़रफ़ या मसदर न हो। जैसे अल्लिसु ज़रबहु शुर्तिय्यु, चोर को पुलिस ने मारा। लिहाजा अगर किसी फेल के आखिर में ऐसी हाय ज़मीर हो जो ज़रफ़ की तरफ लौट रही हो, जैसे यौमुल ईद सिरतुहु, मैं ईद के दिन चला, या वो ज़मीर हो जो मस्दर की तरफ लौट रही हो, जैसे तजम्मल बिल फजीलतिल्लती कानत यतजम्मलुहा सल्फुका सालिह,
یعنی ان فضائل سے آراستہ ہو جن سے تمہارے نیک تینت اسلاف آراستہ تھے، تو وہ فعل متعدی ہوگا، نہ کہ فعل متعدی، وہ فعل متعدی نہ ہوگا بلکہ فعل لازم ہوگا۔ اب فعل لازم کی صورتیں، فعل لازم کی صورتیں۔ فعل لازم مندرجہ ذیل صورتوں میں فعل لازم ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جب وہ رنگ کا معنی دے۔ جب ایک فعل رنگ کا معنی دے تو پھر وہ لازم ہوگا، جیسے احضر اسود، ہاں اخضر، ہاں اخضر سبز، ہاں وہ سبز ہو گیا، اسود وہ کالا ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب ایک فعل عیب کا معنی بتائے تو وہ بھی فعل لازم ہوگا، جیسے اویرا، اویرا کہتے ہیں کانا ہوا، اویرا وہ کانا ہوا، امیا وہ نابینا ہوا، تو یہ بھی فعل لازم ہے۔ اسی طریقے سے جب فعل کسی حیت کا معنی دے، جب فعل کسی حیت کا معنی دے، جیسے طال الابل اونٹ لمبا ہوا، قصر الولد لڑکا پست قد ہوا، لڑکا پست قد ہوا، جب وہ کسی حیت کا معنی دے، جب فعل کسی حیت کا معنی دے تو وہ بھی فعل لازم ہوگا، جیسے طال الابل اونٹ لمبا ہوا، قصر الولد لڑکا پست قد ہوا۔ چوتھا پوائنٹ، جب وہ صفائی ستھرائی کا معنی دے، جب وہ صفائی ستھرائی کا معنی دے، جیسے طہورا، نظفہ، نظفہ، جب وہ فعل صفائی ستھرائی کا معنی دے تو وہ بھی فعل لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے جب وہ گندگی کا معنی دے، جیسے دنسا، نجسا، وسکھا، کذرا، کذرا، تو یہ بھی فعل لازم ہوگا پھر۔ اسی طریقے سے جب وہ کسی عارضی شے کو بتائے، کسی ٹیمپوریری چیز کو بتائے، جیسے مریضہ، نشطہ، فرحہ، حزینہ، پوری زندگی ایک بیمار نہیں ہوتا، نشطہ پوری زندگی ایک شخص ایکٹیو نہیں ہوتا، فرحہ ہر وقت ایک انسان خوش نہیں ہوتا، حزینہ ہر وقت ایک انسان غمزدہ نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ عارضی ہے، تو کسی عارضی شے کو بتانے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی فعل لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں پوائنٹ، جب کہ وہ مندرجہ ذیل ابواب و اوزان میں سے کسی سے آئے، کسی سے آئے، یعنی اگر فعل ان ابواب یا ان اوزان پر آئے، ان وزنوں پر، ان بابوں کی صورت میں آئے، جیسے فعولا، فعولا کے باب پر کے وزن پر آئے، پیٹرن، اس پیٹرن پر آئے، جیسے کروما یکرمو، باب کروما یکرمو، فعولا کے پیٹرن پر جیسے باب کروما یکرمو، جیسے حسن شروبا، یہ ورڈز جو باب کروما کی صورت میں آتے، فعولا اس صورت میں آتے، تو وہ بھی فعل لازم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو باب انفعال کی صورت میں آتے ہیں، انفعل، انفعل کی صورت میں جو آتے ہیں، جیسے انکسرا، انکسرا، وہ بھی فعل لازم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے افعل، افعل باب افعال سے، باب افعال سے، افعل باب افعال سے، جیسے اغبرا، اغبرا، افعل اغبرا۔ اچھا، تو ہم نے یاد رکھا جو باب کروما سے ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، باب انفعال سے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ بھی لازم ہوتے ہیں، باب افعلال سے جو آتے ہیں، افعلال، جیسے افعل یفعل، اغبر یغبر،
تو وہ بھی ہوتے ہیں لازم. اسی طریقے سے جو باب افعال افعال یعنی باب یعنی جو باب اف اف باب افعلیل افعال جیسے ادہام ہاں اف افعلال افعلال اسی طریقے سے افعلل افعلل افعلال ہاں اس پیٹرن پر جو ورڈز ہوتے ہیں یعنی جو باب افعلال کے ماضی ہوتے ہیں افعلال باب افعلال افعلال افعلل ہاں وہ بھی لازم ہوتے ہیں اسی جیسے ایک شعر. اسی طریقے سے جو ورڈز اف ان لالا کی صورت میں آتے ہیں یعنی جو ورڈز باب اف ان لال کے ماضی ہوتے ہیں وہ بھی جو باب اف ان لال ہوتے ہیں وہ بھی لازم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی مثال ہے جیسے احرنجم احرنجم جمع ہوا اکٹھا ہوا احرنجم. تو یہ ہے یعنی وہ صورتیں جب ایک فعل لازم ہوتا ہے. نمبر ایک رنگ کا جب معنی دے عیب کا معنی دے کسی حیت کا معنی دے صفائی ستھرائی کا معنی دے گندگی کا معنی دے عارضی چیز کا معنی دے یا جو ورڈز ان پیٹرنز اور ان ابواب اور ان اوزان کی صورت میں آئے تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں وہ بھی فعل لازم ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے فعل لازم کو متعدی. اگر ایک ورڈ لازم ہے اس کو کیسے ہم فعل متعدی بنائیں. فعل لازم کو متعدی بنانے کی صورتیں درج ذیل طریقوں سے فعل لازم کو متعدی بنایا جاتا ہے. نمبر ایک باب افعال باب تفعیل باب مفاعلہ یا باب استفعال میں لا کر. یعنی جب اگر کوئی ورڈ فعل لازم ہوگا اگر کوئی فعل لازم ہوگا تو اس کو ہم فعل افعال یا فعل تفعیل یا فعل مفاعلہ یا فعل استفعال میں لا کر اس کو لازم سے متعدی بنا سکتے ہیں. اگر کوئی ورڈ فعل لازم ہوگا کوئی فعل لازم ہوگا اس کو متعدی کیسے ہم بنا سکتے ہیں. اس کو متعدی بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس فعل کو ہم فعل باب افعال یا باب تفعیل یا باب مفاعلہ یا باب استفعال میں لائیں. جیسے اکرم خالد استاذہ خالد نے اپنے استاذ کی عزت کی. کذبت الشیطان میں نے شیطان کو جھٹلایا. جالسن طلحۃ العلماء طلحہ علماء کے ساتھ بیٹھا. جالسن طلحۃ العلماء ہاں. استنصر محمود امہ محمود نے اپنے چچے سے مدد مانگی. استنصر مدد مانگی محمود نے امہ اپنے چچے سے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو افعال لازم ہوں گے ان کو باب افعال تفعیل مفاعلہ یا استفعال میں استعمال کریں گے تو وہ پھر متعدی بن جائیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حرف جر کے ذریعے ہم ان کو فعل لازموں کو فعل متعدی بنائیں گے. جیسے ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. ذہب یہ ورنہ فعل لازم تھا. اب اس میں متعدی معنی ہم نے پیدا کیا کیسے حرف جر کے ذریعے سے. ہم نے کہا ذہب اللہ بنورہم حرف جر لایا ہم نے. اس کے بعد اور ایک طریقہ فعل لازم کو متعدی بنانے کا ہے وہ ہے تضمین نحوی کے ذریعے. تضمین نحوی کے ذریعے
اور اصطلاح نحو میں تضمین، اصطلاح نحو میں نحو عربی زبان کے گرامر اور سنٹیکس کو کہا جاتا ہے۔ تو اصطلاحی نحو میں تضمین کا مطلب یہ ہے کہ فعل لازم میں فعل متعدی کا شامل کر دیا جائے۔ تضمین کا مطلب کیا ہے؟ نحو کے فیلڈ میں تضمین کا مطلب یہ ہے کہ فعل لازم میں فعل متعدی کا معنی شامل کر دیا جائے۔ جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، نکاح کی گرہ پکی نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو پہنچ جائے۔ عزم عموماً علی صلہ کے ساتھ متعدی ہو کر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں آیت کریمہ میں بغیر صلہ کے متعدی ہے۔ عزم جیسے ولا تعزموا علی کے ساتھ آتا ہے، متعدی بنتا ہے، لیکن یہاں آیت کریمہ میں بغیر صلہ، بغیر علی کے متعدی استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس میں عقد بمعنی گرہ باندھنا کے معنی کی تضمین اور شمولیت ہے۔ یعنی لا تضموا عقدۃ النکاح کا معنی ہے لا تضموا عقدۃ النکاح، یعنی نکاح کی گرہ نہ باندھو۔ اب اس کے بعد ہے فعل متعدی کو لازم بنانے کے طریقے۔ اب اگر کوئی ورڈ فعل متعدی ہوگا تو اس کو ہم کیسے فعل لازم بنائیں گے؟ فعل متعدی کو لازم بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ فعل متعدی کو درج ذیل طریقوں سے لازم بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، تضمین نحوی کے ذریعے، اس طور پر کہ فعل متعدی میں فعل لازم کے معنی شامل کر دیے جائے، جیسے آیت کریمہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سورۃ النور آیت نمبر 63۔ تو انہیں ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو انہیں ڈرنا چاہے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس مثال میں یخالفون یخرجون کے معنی کو متضمن ہیں، اسی لیے اسے عن صلہ کے ساتھ لایا گیا ہے، یخالفون عن امرہ۔ تو یہاں پہ ہم نے یخالفون جو ورڈ تھا اس کو ہم نے فعل لازم کے معنی میں لایا، فعل لازم کے معنی میں کر دیا، کیسے؟ تضمین نحو کے ذریعے، یعنی فعل متعدی میں فعل لازم کے معنی شامل کر دیا ہم نے۔ اور وہ کیسے؟ ہم نے یخالفون کے بعد ان حرف جر صلہ لایا، اور اس کی وجہ سے یخالفون عن امرہ، یخالفون عن، اس کا مطلب نکلا یخرجون۔ دوسرا طریقہ ہے فعل متعدی کو فعل لازم بنانے کا، وہ ہے تعجب اور مبالغہ کے معنی کی ادائیگی کے لیے فعل متعدی کو باب کرم یکرم میں لے آتے ہیں، جیسے ضرب الشرطی سے ضرب الشرطی، پولیس نے کتنا مارا، ضرب الشرطی، پولیس نے کتنا مارا۔ تو تعجب اور مبالغہ کے معنی کی ادائیگی کے لیے فعل متعدی کو ہم باب کرم یکرم میں لے آتے ہیں۔ تو
اس سے پھر فعل متعدی فعل لازم بن جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے مطاوعت کا معنی پیدا کرنے کے لیے کسی ایسے وزن اور باب کی طرف منتقل کر دینا جو ہمیشہ لازم ہی استعمال ہوتا ہے، مثلاً باب انفعال میں لے جا کر۔ مطاوعت کا معنی پیدا کرنے کے لیے کسی ایسے وزن اور باب کی طرف منتقل کر دینا جو ہمیشہ لازم ہی استعمال ہوتا ہے، مثلاً باب انفعال میں لے جا کر، یعنی ہم فعل متعدی کو لازم بنانے کے لیے ایک اور طریقہ استعمال یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے باب انفعال میں لے جاتے ہیں۔ تو جیسے انقطع قطعتہ فانقطع میں، اب اس میں ہم نے اس کا یعنی باب انفعال میں انفعل انقطع اس باب میں لایا ہے، انفعال کے باب میں، تو یعنی اس کا مطلب ہے ان قطعتہ فانقطع، یعنی میں نے اسے کاٹا تو وہ کٹ گیا، میں نے اسے کاٹا تو وہ کٹ گیا۔ اصطلاح میں مطاوعت کا معنی ہے کسی فعل متعدی کے بعد فعل لازم کو لانا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل متعدی کے مفعول نے اس کے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ فعل متعدی کے مفعول نے اس کے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ جیسے کسرتہ فانکسر، میں نے اسے توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔ فعل متعدی کی تین قسمیں ہیں، تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک متعدی بیک مفعول، نمبر دو متعدی دو مفعول، نمبر تین متعدی سہ مفعول۔ یعنی اگر فعل متعدی میں ایک ہی مفعول بھی ہو، ایک مفعول ہو، دو مفعول ہو تو اور تین مفعول ہو، اسی اعتبار سے تین قسمیں۔ پہلا ہے متعدی یک مفعول، وہ فعل ہے جو صرف ایک مفعول کو چاہے، جیسے قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی، تلوت القرآن، میں نے قرآن کی تلاوت کی، شاہد الناس حدیقۃ الحیوانات، لوگوں نے چڑیا گھر دیکھا۔ زیادہ تر فعل متعدی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے متعدی بدو مفعول، یعنی وہ فعل ہے جس میں دو مفعول کی ضرورت ہو، جیسے اعطیت الفقیر مالا، میں نے غریب کو مال دیا، ظننت الطالب استاذا، میں نے طالب علم کو استاذ گمان کیا۔ متعدی بھی دو مفعول کی دو مفعول کی دو قسمیں ہیں، اس کی بھی اب دو قسمیں ہیں، جس میں جس فعل کے دو مفعول ہوتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ فعل متعدی جس کے دونوں مفعولوں کا مصداق ایک نہ ہو، جیسے اعطا، منح، سأل، البس، کسا، علم۔ دوم وہ فعل متعدی کی اصل کے اعتبار سے جس کا مفعول اول مبتدا اور مفعول ثانی خبر ہو، جس کے اصل کے اعتبار سے جس کا مفعول اول پہلا مفعول مبتدا ہو اور مفعول ثانی جو دوسرا مفعول ہو وہ خبر ہو، جیسے وجدت ھذا الکتاب نافعا، میں نے اس کتاب کو مفید پایا۔ صرت العدو صدیقا، میں نے دشمن کو دوست بنا لیا۔ تو اس میں یعنی یہ وہ فعل متعدی ہے کہ اصل کے اعتبار سے جس کا مفعول اول مبتدا
اور مفعول ثانی خبر ہو۔ نوٹ: اس قسم میں افعال قلوب اور افعال تسییر دونوں داخل ہوتے ہیں۔ اب تیسری قسم ہے مفعول کی، وہ ہے متعدی بہ سہ مفعول۔ وہ فعل متعدی ہے جو 3 مفعول چاہے، اور وہ یہ ہے: اعلم، ارا، انبأ، نبأ، خبر، حدث۔ ان سب کا معنی ہے بتایا، خبر دی، بیان کیا۔ ان افعال کے تیسرے مفعول اور دوسرے مفعول کا مصداق ایک ہوتا ہے۔ ان میں تیسرا مفعول اور دوسرا مفعول کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے۔ بلفظ دیگر، اصل کے اعتبار سے ان کا مفعول ثانی مبتدا اور مفعول ثالث خبر ہوتا ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی مفعول اول کی خبر نہیں بن سکتا۔ ان میں کوئی بھی مفعول اول کی خبر نہیں بن سکتا، بلکہ ان کا مفعول اول اعطا کے مفعول اول کے درجے میں ہیں، اور مفعول ثانی و ثالث اس کے مفعول ثانی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ جیسے اعلمت طلحۃ عمر امیر المؤمنین، میں نے طلحہ کو بتایا کہ عمر امیر المؤمنین ہیں۔ انبأت التلمیذ خالدا مسافرا غدا، میں نے طالب علم کو بتایا کہ خالد کل سفر کرے گا۔ خبرت الاستاذ اسامۃ مسیرا، میں نے استاذ کو خبر دی کہ اسامہ اسامہ مصری ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے مفعول، یہ جو فعل لازم اور فعل متعدی، اور اسی طریقے سے فعل کی قسم، فعل کی تعریف اور اس کی قسمیں، یہ ہم نے مکمل کی۔ آج کی یعنی اس بحث کے بعد کچھ سوالات ہیں جن کو آپ خود دیکھ لیں گے، بعد میں انشاءاللہ ہم الگ سے بھی ان سوالات کو دیکھ لیں گے، جواب پیش کریں گے۔ نمبر 1، فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف اور مختلف مثالوں سے واضح کیجیے۔ نمبر 2، فعل متعدی کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کو بتائے اور ہر قسم پر روشنی ڈالیں۔ اور نمبر 3، فعل لازم کو متعدی بنانے کے طریقے مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے۔ اور نمبر 4، فعل متعدی کو لازم بنانے کی صورت وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے۔